الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أعوذ بالله صدق الله العظيم. درستی پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. شیطان جو ہے شیطان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کے بارے میں لکھا ہے اس کے پاس 70,000 سے زیادہ نورانی قسم کے دعوے ہیں، اور ان دعووں سے یہ صرف اور صرف دیندار لوگوں کو مخاطب ہوتا ہے، اور وہ اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اس پر حضرت نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے 3 باتیں ایسی ہیں اگر کوئی شخص اس سے بچنے کے لیے کوشش کرے اور آخری 2 صورتوں کو احترام سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے اس دعوت سے، شیطان کے حملوں سے اس آدمی کو محفوظ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے جا رہے تھے تو شیطان نے کہا کہ آپ اللہ سے میری سفارش کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی کہ یا اللہ شیطان توبہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس سے کہو کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر لے۔ شیطان کو جب یہ اللہ کا پیغام دیا تو شیطان نے کہا میں نے اس کو زندہ نہیں کیا تھا اور اس کو قبر کو کیسے کروں گا، یہ کام نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ آپ نے مجھ پر ایک بڑا احسان کیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے راز کی باتوں میں سے 3 باتیں تمہیں بتا دوں۔ یہ اس احسان کا بدلہ ہے کہ جو تم نے میری سفارش اوپر جا کر کی ہے، اور جو لوگ ان 3 کاموں سے بچ جائیں گے وہ میرے ہتھ کنڈوں سے بچ جائیں گے، اور جو ان 3 کاموں میں مبتلا رہے ان کو جو اللہ کی محبت ہے، خدا کی معرفت ہے، جنت کا جانا ہے، یہ چیز نصیب نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اس نے کہا ایک یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، میں ان کے دل میں ان کی بزرگی کا وسوسہ ڈال دیتا ہوں۔ ان کے اعمال ان کے سامنے میں بڑے کر دیتا ہوں، اور ان اعمال کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو سارے جہان سے نرالا ہوں، میں سارے جگ میں سب سے ممتاز ہوں، کہ میں تو اتنا بڑا عبادت گزار ہوں۔
جب یہ وسوسہ ڈالتا ہوں پھر اس وسوسے کو وہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں کہ وہ جس سے زیادہ تر نیک ہی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ اچھا آدمی کوئی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خطرناک بیماری ہے کہ انسان اپنی بزرگی کے، اپنے نیکی کے، اپنے اعمال کے عجب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جس آدمی میں یہ بیماری ہو وہ اللہ کو نہیں پا سکتا۔ اللہ تو ٹوٹے دل میں ہے، جو کرنے کے باوجود بھی ٹوٹا رہے کس نے کیا۔ فرمایا موسیٰ ایک تو یہ میرا پیغام ہے، اگر کوئی بچنا چاہتا ہے میرے فتنے سے کیونکہ تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے تو میں اس کا بدلہ تجھے دینا چاہتا ہوں، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ کام کبھی نہ کرے۔ ہمارے اندر اچھے دیندار لوگ ہوتے ہیں، دوسرے مسلمان کے بارے میں غلط رائے قائم کر کے اللہ ہی معاف کرے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح۔ جب یہ کہتا نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب میں ٹھیک ہونا، اس کا مطلب ہے میں ٹھیک ہوں۔ تو دوستو ہم لمحہ بلمحہ قدم قدم اللہ کے فضل کے محتاج ہیں، اللہ کے فضل کے محتاج۔ پیران نبی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران آواز آتی ہے عبدالقادر تمہیں تو بخش دیا گیا ہے، کیوں زور پہ لگے ہوئے ہو، چھوڑ نماز کو۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نماز کے دوران میں خیال آیا یہ جو آواز آ رہی ہے کہ نماز کی کیا ضرورت ہے؟ تو خیال یہ آیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مرض الوفات میں بھی نماز نہیں چھوڑائی۔ جب آپ کے قدمین مبارک زمین پہ صحیح طریقے سے ٹک نہیں سکتے تھے، اس وقت بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ جب نبی کو نماز معاف نہیں ہے تو مجھے کیسے ہوگی؟ تو فرمایا شیطان میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیری طرف سے ہے آواز۔ شیطان نے آگے سے کہا تو زیادہ بڑے خوش نصیب آدمی ہو، تمہارا علم تمہیں بچا گیا، تمہارا علم تمہیں، اللہ والوں نے لکھا ہے کہ یہ جو دوسرا بار تھا نا شیطان کا، یہ پہلے بار سے زیادہ خطرناک تھا۔ ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ تو صاحب علم ہے، تو علم نہ ہوتا تو پھر سے نہ مل سکتا کبھی۔ تو پھر العالمین نے جواب میں فرمایا نہیں، مجھے علم نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا، مجھے اللہ کی مہربانی نے بچایا ہے۔ تو شیطان کی جو دعوت ہے نا ان میں سے ایک دوسروں کی حقارت، دوسروں کی حقارت۔ جب کبھی بھی یہ دل میں ایسا خیال پیدا ہونے لگے فوراً سورہ فلق پڑھا کریں، سورہ ناس پڑھا کریں۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس شخص کا اللہ سے کیا تعلق ہے۔ گناہگار صحیح لیکن گناہگار بھی تو اللہ کا ہے نا۔ تو توبہ کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ معافی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ جب معاف کرتے تو تمہیں کوئی تکلیف ہونی چاہیے؟
پہلی بات یہ فرمائی کہ میں اس کے اندر بزرگی کا وسوسہ پیدا کرتا ہوں. اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ کے نیک بندوں کے بعد بندہ بیٹھتا ہے تو کچھ شناسائی پیدا ہو جاتی ہے. شناسائی کچھ سمجھ بوجھ آدمی کو تھوڑی تھوڑی کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں نفس کہاں پر ہے, اس میں روح کہاں پر ہے, یہ نفسانیت ہو رہی ہے یا روحانیت ہو رہی ہے. ان چیزوں کا تھوڑا تھوڑا ادراک شروع ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ کے فضل جب ہو جاتے ہیں تو یہ ادراک بندے کو نصیب ہوتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میری اس وقت جنگ جو ہے ایک بڑی ہی سرکش قوت کے ساتھ ہے. یعنی شیطان بھی سرکش قوت ہے, نفس بھی سرکش قوت ہے. میں ان سے فارغ ہو جاؤں تو پھر میں تو تیسرا مارچ چھڑوں اپنے لیے. ابھی میں ان کے داؤ پہ سے فارغ نہیں ہوں تو میں اپنے لیے تیسرا مارچ کیسے کھول سکتا ہوں. اور حقیقی بات یہ ہے دوستوں کہ اس آدمی کے سامنے آخرت کے پردے کھلتے ہیں. آخرت کی زندگی کھلتی ہے, قبر کی زندگی کھلتی ہے. اس کو فرصت ہی نہیں ہے کسی کے بارے میں سوچنے کی. اس کو فرصت ہی نہیں ہے. وہ اپنی زبان سے اتنا ڈال ہے, اپنی پریشانی میں پڑا ہوا ہے کہ میرا کیا ہوگا. اور دوسری بات فرمائی کہ یہ بھی لوگوں کو اطلاع کے لیے بتا دینا کہ دو غیر محرم اجنبی مرد اور اجنبی عورت کتنے ہی زیادہ اپنے آپ کو پاک باز اور شریف سمجھیں, اگر یہ دو تنہائی میں بیٹھیں گے میں ان کے اندر ایسا وسوسہ پیدا کر دوں گا, ایسا گندا خیال ان کے سینے میں منتقل کر دوں گا کہ یہ زندگی بھر جان نہیں چھڑا سکیں گے. زندگی بھر جان نہیں چھڑا سکیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو نا غیر محرم عورتوں کے ساتھ گپ شپ کا, اختلاط کا, بیٹھنے کا چسکا شوق پیدا ہو جائے اس کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام ہے شوق, ہرس, بخل. یہ بیماری وہاں آ کر پر ڈیرا جما دیتی ہے. کسی اللہ والے نے فرمایا تھا کہ مجھے شیطان نے ایک دن کہا کہ رابعہ جیسی خاتون ہو اور حسن بصری جیسا کامل مرد ہو, اگر وہ بھی تنہا بیٹھے کسی جگہ تیسرا آدمی درمیان میں نہ ہو تو میں ان کے سینے کے اندر بھی وسوسہ پیدا کروں, میں ان کو بھی گمراہی میں ڈال دوں. اب یہ جو موبائل ہے نا, اس موبائل کے اندر جو غیر محرم عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں یہ ہمیں بدکاری, گھر میں طلاق, گھر میں نفرت, گھر میں غصہ, پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک ہمارے خاندانی نظام کو یہ اجنبی عورتوں سے گفتگو اور گپ شپ بندے کو برباد کرتی ہے. تو شیطان نے کہا دوسری بات میری یہ ہے کہ کوئی بھی اجنبی مرد, کوئی بھی اجنبی عورت جب تنہا بیٹھتے ہیں تو میں ان کے درمیان مساوات پیدا کرتا ہوں, جان چھڑاتے پھریں. تو بد نظری کی کوئی قسم ہو,
غیر محرم عورتوں سے اختلاط کی کوئی شکل ہو، اس کا انجام بہت زیادہ بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا ہے۔ کئی سارے دوست پریشان ہیں اس وقت کہ ہماری نماز، ہمارے ذکر، ہمارے اعمال بے جان ہو گئے ہیں، دل نہیں لگتا۔ یہ غیر محرم عورتوں سے جو تعلق ہوتا ہے نا، یہ چاہے شعور میں ہو کہ لا شعور میں ہو، یہ انسانی روح کو مار کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تو اس وقت موبائل نہیں آنے آیا تھا، تو فرماتے تھے کہ مجھ پر اللہ نے یہ بات کھولی ہے کہ جو آدمی بد نظری کا مریض ہوگا اور شعور کے ساتھ غیر عورتوں کو دیکھنے کا شوق رکھتا ہوگا، روحانی طور پر تو اس کو جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن 14 بیماریاں اس کے جسم کو دنیا میں کھائیں گی، 14 وائرس۔ اب وہ جو 14 بیماریاں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی بیماری وسوسہ، اور وسوسہ شیاطین جو ہے نا اس قدر شریر بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کے آدمی سے کفر کے خیالات غالب آ جاتے ہیں۔ اور یقین کریں، مجھے ایک صاحب نے 40-50 سال کی عمر میں، 50 سال عمر ہوگی، جس منصب پر جانے کا کوئی سوچتا ہے کہ میں یہاں تک پہنچ جاؤں، اللہ نے اس عمر میں اس کو وہاں تک پہنچا دیا۔ ایک دن میرے پاس آیا تو مجھے کہتے ہیں کہ میں اس کے عہدے کو نہیں جانتا تھا، کہیں سنا ہے، میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے اللہ ہاتھ کھڑے کر دے، جیسے پاگل نہیں ہوتا اب بار اس کی گاڑی اور واپس کھڑے ہیں، میں رخصت کرتے تو مجھے اس نے تعارف کروایا، چلے ہاتھ کھڑے کریں، پاگل ہے کیا کہتے ہیں، اللہ مجھے مار دے اگر میں خودکشی کرتا ہوں تو حرام مروں گا، تو حضرت دعا یہ کرے کہ اللہ مجھے آج رات ہی اٹھائے، میں تو اپنی جوان بچیوں کے سامنے، بیوی کے سامنے آنکھ لگانے کے قابل نہیں ہوں، بچوں کو منہ نہیں دکھا سکتا، اب میری زندگی کیا زندگی ہے؟ کیا ہوا؟ یہ بات کی ایک عورت کے ناجائز تعلق نے مجھے یہاں تک مجبور کیا کہ اس نے میری فلم بنا دی، میری ویڈیو بنا دی، میری فوٹو بنا دی، اب مجھے بلیک میل کر کے پیسے مانگتی ہے، نہیں دیے تو اس نے میرے فوٹو میری بیٹی کو بھیج دیے، کیا کرو گے؟ اس لیے نفس جو ہے نا، بندہ اپنے اوپر یہ گمان کرنے لگ جائے کہ میں بہت بڑا زاہد ہوں، بڑا نیک ہوں، اس بات کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ شریعت کی پابندیاں اللہ نے ویسے نہیں لگائی، شریعت کے استحضاء ہوتا ہے نا، صدر ایسے ہوتا ہے، اللہ اپنے محبوب کی بیویوں کو کہہ رہا ہے کہ جب بات کرنی ہو چھوڑتے جا، لا تخزعن بالقول ولا تحزن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فقلن قولا معروفا۔ اللہ، یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انتخاب شدہ ہے، اللہ کے انتخاب شدہ ہے۔ تو خیر بات یہ کر رہا تھا کہ تنہائی میں اجنبیوں کو جمع نہیں ہونا چاہیے، جمع ہوں گے اس کے نتیجے میں یہ مسائل کر جائیں گے۔
پھر آدمی میں بے سکونی، بے چینی، پریشانی، غصہ، یہ سارے جتنے بھی نام لے لیں نا، یہ سارے اس وسوسے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ 5 بچوں کی ماں نے اپنے آشنا سے مل کر شوہر کو قتل کرا دیا۔ ہم پڑھتے سنتے شوہر کو قتل کرا دیا، بچے ادھر گئے، ماں ادھر گئی۔ اور یقین جانے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے خود کسی خاتون کو فون کیا، اس کا شوہر میرے پاس آیا کہ آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہے، آپ جرگہ کر لیں اس کا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ شادی بھی اتنے زیادہ اثر اس خاتون پر، اس نے کہا آپ ہمارے بزرگ کے بس آپ مجھے زیادہ اثرات نہ کریں، نہیں آنا چاہتی تھی، بچے کا مرضی کریں۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین کا غلبہ کس قدر ہو جاتا ہے، کس قدر شیاطین کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو بچیوں کو بھی، بچوں کو بھی، چھوٹی عمر سے، اور خود بھی، عورتوں کے لباس کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے کپڑے بھی اس طرح دیواروں پہ نہ لٹکایا کریں کہ اجنبی مردوں کی نگاہ پڑے اس پر، اور اپنے مخصوص لباس بھی عیاں نہ کریں، اس سے مرض پیدا ہوتے ہیں، اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور شیطان کہتا ہے کہ پھر میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہوں، اب سنبھالتا پھر اس کو۔ اب کیونکہ ہمارے یہاں بدنگاہی کا مرض اتنا عام ہوا نا، اب اس بدنگاہی کی مرض کے عام ہونے کی وجہ سے اس کی ظلمت کا احساس ختم ہو چکا ہے، اس کی ظلمت کا احساس ختم ہو گیا ہے، اب اس کی ظلمت کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ جن بزرگوں کو اللہ نے ادراک دیا تھا نا، ادراک، وہ کہتے تھے کہ کسی اجنبی پر اگر یہ موبائل کا زمانہ وہ دیکھتے تو پھر تو کہتے کہ سارے منافق ہو گئے لوگ۔ تو میں 20 سال تک ایک بدنگاہی کی ظلمت دل سے نہیں گئی، 20 سال تک۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے شیطان نے کہا کہ میں آپ پر یہ احسان کر رہا ہوں، یہ میرا احسان سمجھو کہ جو ان کاموں میں مبتلا ہوں گے وہ ایسے تباہ ہو جائیں گے۔ بس عورتوں کے فتنے سے جان بچاؤ، بھاگو بھاگو، جان نکالو، کیونکہ بہت بڑا انجام ہے اس کا۔ طلاق، غصہ، چڑچڑاپن، نفسیاتی امراض، یہ ساری سی کارستانیاں ہیں۔ اور تیسری بات شیطان نے یہ کہی کہ موسیٰ یہ بھی میری ایک بڑی نیکی سمجھو کہ جس آدمی کو غصہ آئے نا، غصہ، جب اس کو غصہ آتا ہے تو اس غصے کے وقت میں اس کے پاس آ جاتا ہوں، پھر میں اس کے غصے کو بڑھاتا ہوں، میں اس پہ حاوی آ جاتا ہوں، اور جب میں حاوی آتا ہوں تو غصے کے اندر کیا وہ الفور بکتا ہے، اور اس غصے کی کیفیت میں وہ کہاں تک چلا جاتا ہے۔ اگر اس کا ضمیر ہو اور وہ غصہ جب تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی بڑی حماقت کی ہے، اور
اور کسی کو ناپنے کا اندازہ بھی بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ اس کو غصہ کرا کے دیکھو کہ غصے میں کہاں کھڑا ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں آپ کی مکمل طور پر بیوقوف ہوتا ہے، عقل پاس نہیں ہوتی، اور جب عقل پاس نہیں ہوتی، عقل کے پاس نہ ہونے کے وقت وہ کچھ بھی بک سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو جب غصہ اس قدر شدید ہو جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مجلس سے الگ ہو جائے۔ اب حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو اتنی باتیں نا یہ لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یہ کیونکہ 3 قسم کی سرکش بیماریوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، گویا یہ تینوں بڑی سرکش قسم کی قوتیں ہیں، ان تینوں قوتوں کو پامال کرنا، ان تینوں قوتوں کو شکست سے پاش دینا اب بندہ مومن کا کام ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرے گا؟ اس کے لیے فرمایا کہ وہ 2 کام بالالتزام کرے، 2 کام۔ ایک یہ ہے کہ صحبت اہل اللہ سے کسی وقت بھی اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھے، صحبت سے۔ اچھا میں آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں اور بڑی خاص بات ہے یہ، ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہماری اولاد کا ہے نا۔ آپ کی نظر اگر ٹھیک ہے نا آپ کی نگاہ، تو آپ کی نظر شفقت اور محبت سب سے زیادہ اولاد پر پڑتی ہے۔ اولاد کے بھی دل و دماغ کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کی نگاہ کا بڑا فیصلہ کن اثر ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والے جو کہتے ہیں نا خیالات کو سلب کرتے تھے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی مشقت نہیں ہے۔ جس کو خدا یہ دولت دے دیتا ہے نا، تو ایک دفعہ میں نے دیکھا بزرگوں کو ایسی یوں نگاہ کی، دھو کے رکھ دیا، نظر ہو نظر ہو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جہوز ہو گئی یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، لیکن نظر ہو کفر کے مریض، وساوس کے مریض، ہمارے کئی سارے مشاہد کی خدمت میں آئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور بعضوں کے بارے میں سنا۔ اپنی نگاہ ٹھیک ہے نا تو سب سے زیادہ فیصلہ آپ اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں۔ کتنا سخت کوئی آدمی آیا یقین ہے، یہ جو لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے نا ان کو سمجھ نہیں ان چیزوں کی، بیچارے بڑے ہی غلطی پر ہیں، بہت ہی نہ سمجھی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو ایک صلاحیت دی ہے، پرندے کو جو سائبیریا میں انڈے اڑ کے آتا ہے، ہندوستان کے جنگلوں میں انڈے ڈالتا ہے، یہاں انڈے چھوڑ کر پھر اڑ کے سائبیریا چلا جاتا ہے، وہاں سے وہ اپنے انڈوں کو دیکھتا ہے اور وہاں سے انڈے ٹوٹتے ہیں، اس سے بچے نکلتے ہیں اور اڑ کر سائبیریا چلے جاتے ہیں۔ یہ پردے کی نگاہ ہے، پردے کی نگاہ ہے، یہ اللہ نے طاقت پرندوں میں دی ہے۔ ہماری نگاہ ہی غلط ہو گئی ہے، اللہ کو ہماری نگاہ غلط ہو گئی، ارادت ختم ہو گئی ہے، ارادت۔ یہ جو تصوف کا جو مسئلہ ہے نا، یہ خدا کی قرب کے بڑے قریب راستوں میں سے قریب راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، ان میں سے بہت ہی قریب راستہ ہے، لیکن جتنے اللہ بڑے ہیں نا اتنے اللہ تک پہنچنے کے آداب بڑے ہیں، آداب بڑے ہیں۔
اتنے اونچے آداب ہیں اس کے اندر، اور جنہوں نے آداب کی رعایت رکھی ہے نا تو وہ کسی جگہ پہنچے ہیں، اور جنہوں نے اس کو گپ شپ بھی سمجھے ہی نہیں اس کام کو کچھ، ویسے ہی رہے ہوگی۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساتھ ایک شخص کھڑا ہے نماز میں، مسابس میں گھیرا ہوا ہے، اس لیے جو بیماریاں میں نے بیان کی ہیں نا، تو یہ بیماریاں اگر کسی میں ہوں تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ امام صاحب فرماتے ہیں مایوس نہ ہو، دو کام کرے، ایک صحبت کا انتظام کرے اور دوسرا ذکر پر دوام کرے، تھوڑا کرے لیکن ہمیشہ کرے۔ اب پریشان حال نماز میں کھڑا ہے، حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ حضرت جب آئے نماز کے لیے تو کچھ ادراک اللہ نے نصیب کر دیا کہ ساتھ جو بندہ کھڑا ہے شیطان نے پورا پکڑا ہوا ہے اس کو، نکلنے کے لیے کوئی راستہ بند ہے اس کے ہر طرف سے۔ حضرت جیسے نماز میں کھڑے ہوئے اس کی طرف سے دھوتی ٹھیک کرنے کے بہانے جیسے کلا صاحب کیا نا، جو کچھ سینے میں ظلمت تھی اللہ رب العالمین نے نام کی برکت سے صرف فرما دی، ختم۔ اللہ کا نام بہت بڑا ہے، بہت بڑا نام، اللہ کا بہت بڑے عزت والا نام ہے۔ اللہ نے اپنے نام میں اتنا زور رکھا ہے، اتنا زور رکھا ہے، اس کو کوئی احترام سے لینے والا تو ہو نا، اس کو تو سارے مطلب پرست لیتے ہیں، سارے مطلب پرست لیتے ہیں۔ وہ اگری رسالہ اس میں پڑھتے ہیں کہ یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، وہ شاذلی ہے وہ کہتے ہیں یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، تو تیسرا ہے کوئی کہتے ہیں جی کرمری ہے وہ کہتا ہے یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ آج میرے پاس آئے تو کہتے حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اللہ کو پڑھو، اللہ کو پڑھو بس، اللہ کے لیے پڑھو بس، اللہ کے لیے پڑھو اللہ کو۔ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کے خزانے خدا ذلیل کر کے پیچھے چلاتا ہے، ذلیل و خوار ہو کے دنیا پیچھے چلتی ہے۔ ابھی تک مطلب کے چکر میں لگے ہوئے بس، یہ مطلب کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ بھائی ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ سے دوستی لگانا چاہتا ہوں، اللہ میرے ہو گئے، اس لیے ہمارا جو طریقہ ہے نا نقشبندیہ طریقہ، سبحان اللہ، یہ اتنا مبارک سلسلہ ہے اور اتنا مبارک طریقہ ہے، یہ بندے کو صرف ایک اللہ ہی کا رکھتا ہے، بس ایک اللہ ہی کا رکھتا ہے۔ یہ فالتو چیزوں میں نہیں پڑتا آدمی، فالتو چیزوں میں نہیں پڑتا، فالتو چیزوں میں نہیں پڑتا۔ جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات کے خوف کو اللہ اس کے دل سے یکسر مسترد کر دیتے ہیں۔ نہ ہم اس کو جن کچھ کہتے ہیں، نہ اس کو شیطان کو جلدی جلدی کچھ کر سکتا ہے اس کا، بشرط ہے کہ اندر عجب نہ ہو، اندر تکبر نہ ہو، کیونکہ شیطان کے داخل ہونے کے راستے ہیں نا، ان میں یہ راستہ اس کا بڑا قریب ترین راستہ ہے، تکبر والا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے بہت زیادہ احتیاط فرمائیں اچھا ان تین باتوں سے، سورہ فلق اور سورہ ناس اہتمام سے پڑھیں۔ انٹرنیٹ کا گندا استعمال زہر ہے، زہر، جس کی نظر ٹھیک نہیں ہے اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے بالکل۔ اور اگر اپنی اولاد کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اولاد پر رحم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نگاہ پاک کریں، اولاد بار بار آپ کی آنکھیں دیکھتی ہے، اولاد کو بڑا غم ہوتا ہے۔
یہ غم سبحان اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس غم سے نکال دیں گے، کیونکہ یہ نگاہ بغیر کو نہیں دیکھتی، یہ اثر رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اہل اللہ کی ساری چیزوں کو بغور دیکھنے کی کوشش کی، اللہ والا دو چیزیں بھی نہیں چھپا سکا کسی سے، ایک نگاہ نہیں چھپا سکا، دوسرا اپنا چہرہ نہیں چھپا سکا۔ چہرے میں بھی اور نگاہ پر بھی باطن کے جتنے بھی خیالات ہوتے ہیں اس کا عکس چہرے پہ ہوتا ہے، آنکھوں پر ہوتا ہے۔ آپ اگر نہیں دیکھتے تو بس آپ کی نگاہ ٹھیک ہے، اور یہ نگاہ کا اثر رکھتی ہے۔ آپ کی آنکھوں نے، آپ کے اعضاء نے گناہ نہیں کیا نا، تو یہ اللہ کی رحمت کی تجلی پڑتی رہتی ہے اس پر۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں فلاں بڑا پریشان ہو، یہ فلاں مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے گیا، دل کو بڑا ہی سکون آیا۔ وہ سکون کا تعلق اس رحمت کے ساتھ ہے جو بندہ خدا پر آ رہی ہے، اور اس رحمت کے صدقے میں یہ سب کے کام تھوڑے تھوڑے چل رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں نے تو مرنے کے بعد بھی اللہ والوں کی ہم نشانی چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی ہماری قبریں ایسی جگہ پہ بنے جہاں تو اللہ کا نیک بندہ دفن ہو، کیونکہ پنکھا تو بادشاہ کے لیے ہوتا ہے نا، لیکن جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں وہ فری میں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا دو باتوں کا اہتمام کرے، صحبت کا اور ذکر کا۔ اور آخری میری درخواست یہ ہے کہ یہ جو وساوس کی بیماری ہے نا، تو واٹس ایپ سے زیادہ موبائل کو استعمال نہ کرو۔ واٹس ایپ ہو گئی یہ ہماری ایک ناگزیر ضرورت بن چکی ہے ابھی، فون ہے، پیغام ہے، آنا جانا۔ یہ فیس بک اور یہ یوٹیوب اور یہ جتنا گند ہے نا، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو، بلا تب تک یہ شیطان کا جال ہے، یہ شیطان کا جال ہے، بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں۔ اس کو چلانے کے لیے بڑی حکمت درکار ہے، کون اس کو استعمال کر کے اپنا ایمان بچا سکتا ہے۔ اور پھر اگر یہ بہت زیادہ مجبوری ہے یہ آپ کی، تو آپ نے دو کام ضرور کرنے ہیں۔ موبائل کو دیکھنے کے دوران کوئی لکھنا پڑھنا بھی ہو، اس میں مصیبت یہ ہے کہ ابھی ہماری پڑھنے پڑھانے کا سارا سلسلہ بھی موبائل پہ آ چکا ہے۔ اس دوران بھی دو کام کرنے ہیں، اس میں ذات اور درود پاک۔ میں نے دیکھا ہے کہ موبائل کے دوران اگر آپ 2 4 10 دفعہ اللہم صلی علی درود پڑھتے ہیں نا، درود کیسی بات ہے کہ اس میں رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور جب رحمت متوجہ ہو جاتی ہے تو آدمی کو دیکھنے میں بھی کچھ اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، کچھ اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ اور درود سے فارغ ہوں اور اس میں ذات شروع کر۔ اب یہ دونوں چیزیں قلبی ہیں، دل میں دھیان رکھ کر ایسا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور یہ جو 3 بیماریاں میں نے عرض کی اللہ ان بیماریوں سے ہمیں چھڑا دے۔ اور یہ ساتھی بیت ہونے والے گھر سے باہر آ رہے ہیں،